مسکن تشنگی، یہ پیاس بجھاتا ہے۔ بار بار اگر آپ کا منہ سوکھتا ہے، زبان سوکھتی ہے، زبان لکڑ کی طرح ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو یہ اس چیز کو کلیئر کرتا ہے۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگو، حکیم ابو عبداللہ حضرت خدمت ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو سیشن ہے وہ تربوز پہ ہے، ادوانا متیرہ بھی جس کو آپ بولتے ہیں۔ پھل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کون سا پھل، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے فوائد کیا اور نقصانات کیا ہے۔ جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اللہ نے اس کے نقصانات بھی رکھے ہیں، لیکن نقصانات مزاج کے حساب سے ہوتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تربوز پہ ہے۔ تو تربوز جو ہے نا، عام غریبوں کا پھل، اللہ پاک نے بہت زیادہ سستے ترین پھل غریبوں کے لیے موسمی پھل پیدا کیے ہیں۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ جو تربوز کے فوائد ہیں، تربوز کے جو جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، جو سسٹم ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کیا کیا فائدہ، اگر تربوز آپ کھاتے تو فائدے کیا کیا مل سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری ہو ان میں سے تو آپ تربوز یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا جو فائدہ ہے، یہ قبض کشا ہے۔ ملین، ہم اپنی زبان میں طبی لغات میں ہم اس کو ملین کہتے ہیں، یعنی ملین وہ چیز ہوتی ہے جو قبض کشائی کرے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو یہ قبض کو دفع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسکن تشنگی، یہ پیاس بجھاتا ہے۔ بار بار اگر آپ کا منہ سوکھتا ہے، زبان سوکھتی ہے، زبان لکڑ کی طرح ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو یہ اس چیز کو کلیئر کرتا ہے۔ تشنگی، آپ کے ہونٹ سے بار بار سوکھتے ہیں، گلا سوکھتا ہے بار بار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غلام صاحب شکریہ، مہربانی۔ تو یہ تشنگی کو، پیاس کو بجھاتا ہے۔ دفع حرارت، یعنی آپ کی باڈی میں اگر گرمی بڑھ جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، تو یہ حرارت کو بھی کم کرتا ہے۔ اور خون کی حدت، جس سے آپ کو خارش، سوئیاں چبھ رہی ہیں، اکثر مریض آ کے، اکثر لوگ کہتے ہیں جسم میں، وجود میں، بدن میں سوئیاں چبھتی ہیں، اس کو جب خون میں حدت، خون میں، باڈی میں حرارت بڑھ جائے گی تو پھر وہ سوئیاں چبھنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے بھی یعنی تربوز بڑا زبردست ہے۔ آپ کو سوئیاں وجود میں چبھتی ہیں تو بہترین ہے۔ مولد خون، یعنی خون کو پیدا کرتا ہے، یعنی جگر کو چلاتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ جب جگر درست ہوگا تو خون بننا شروع ہوگا، یہ مولد خون بھی ہے۔ اور مدر بول بھی ہے۔ مدر بول یعنی جن کو پیشاب کی کو پرابلم ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے، پیشاب کھل کے نہیں آتا، خواتین و حضرات دونوں کے لیے، جن کا پیشاب کھل کے نہیں آتا، جن کی پیشاب کی دھار پتلی ہو جاتی ہے، یا گلینڈ وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ آپ یوز کریں گے تو پیشاب فراوانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ میری ازل سے یہ کوشش رہی کہ دوائیوں سے علاج نہ ہو، آپ کی غذاؤں سے علاج ہو۔ اگر ہم توجہ کریں تو ایک طارق، وعلیکم طارق، لو یو ٹو، تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی محمد علی بھٹی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ میری خواہش ہے کہ آپ پھلوں سے، آپ اپنی غذا سے علاج کریں تاکہ آپ کو دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ پرہیز کرے اور ایسی دعائیں، ایسی غذائیں استعمال کرے جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ اچھا، مولد خون بھی ہو گیا، مدر بول بھی ہو گیا۔ امراض سداوی، سدا کہتے ہیں اسود کو، اسود سے نکلا ہے سدا، یعنی بلیکنس، سیاہی میل، جن کے چہرے یہاں سے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہاں سے، یا پیشانی جو ہے وہ سیاہی میل ہونا شروع ہو جاتی ہے، گردن سیاہی میل ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ان کے وجود میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ سدا خشکی کو کہتے ہیں، خشکی بڑھ جاتی ہے، تو یہ خشکی کا بھی علاج ہے، اور یہ سفرا کا بھی علاج، یعنی گرمی کا بھی علاج ہے۔ اس کے علاوہ یرکان میں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو 1 پاؤ اس کا پانی لے لیں، اس میں 25 گرام مصری ملا لیں۔ مصری ملا کے آپ صبح شام، صبح خالی پیٹ اور شام کو بھی کھانے سے پہلے استعمال کریے۔ آپ کا جو پیلا یرکان ہے، یہ جو جگر کی خرابی کی وجہ سے، جگر کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ پیلا یرکان بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا ایک فائدہ بتا رہا ہوں، یہ پوری باڈی کے لیے، پوری جلدی امراض کے لیے، خارش کے لیے، ددر کے لیے، چمبل کے لیے، خشک یا تر خارش ہے، اس کے لیے اگر آپ اس کو صرف کھانا ہی ہے، اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ خارش میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور جن دوست احباب، جن بہن بھائیوں کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے،
پلزی ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ جن کی بڑھ جاتی ہے یا ہارٹ بیٹ جن کی کم ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے. اسی میں بھی اس کا شربت بنا کے یعنی اس کا پانی نکال کے اس میں چینی، شہد یا مصری ملا کے استعمال کریں، چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کا جو دھڑکن والا معاملہ ہے یہ میری ازمودہ چیز ہے. اور جو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کتابوں پہ پڑھ کے نہیں بتاتا، میری پریکٹس میں جو چیزیں ہیں نا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، اس کے لیے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بتاتا. زاہد تنولی صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کرتا ہوں، ذرا موضوع سے پھر ہٹ جاؤں گا، آپ کو رپلائی کرتا ہوں. دل کی دھڑکن کے لیے بھی آپ اس کا پانی اس میں مصری، چینی یا شہد ملا کے پئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک مرض آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے جس کو تبخیر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم طب کی لینگویج میں ہم کو اس کو خفقان قلب کہتے ہیں، جس سے مریض جو ہے نا سائیکی پیشنٹ بن جاتا ہے. خوف، ڈر، وسواس، اس طرح کی چیزیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں. جن کو نیند نہیں آتی ہے، جن کو تفکرات بہت زیادہ رہتے ہیں، جو کہہ لیں کہ جن کو سائیکی پیشنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے میں بہترین چیز بتا رہا ہوں کہ تربوز کا پانی آپ لے لیجئے، 1 پاؤ 250 گرام لے لیجئے، اور اتنا ہی اس میں گائے کا دودھ، شام کے وقت یہ کلیا کریں گے، اتنا ہی اس میں جتنا تربوز کا پانی ہے 250 گرام پانی ہے، کسی وائٹ بوتل میں، ٹرانسپیرنٹ بوتل میں ڈالیے اور کانچ کی بوتل ہو، اس میں 250 گرام گائے کا دودھ، فریش ملک یہ بھی اس میں شامل کر دیجئے، اور اس میں چینی 25 گرام جو ہے نا ڈال دیجئے، اور اس کو رات، چاندنی رات میں شروع کریں گے. چاندنی رات میں اس کو آپ اوپن ایئر رکھ دیجئے جہاں پہ چاند کی روشنی پڑتی رہے. صبح مریض کو اعلیٰ صبح یہ پلائیں، 21 دن کریے. جو سائیکی کے پیشنٹ ہیں، وسواس کے پیشنٹ ہیں، ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، جو جھگڑیلو ہیں، 24 گھنٹے خائف رہتے ہیں اور مایوس کن جو پیشنٹ ہیں، ان کے لیے یہ فارمولہ آزمائیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جس دوست احباب کو سمجھ نہ آئی ہو وہ دوبارہ ویڈیو کو سنیے. ایک چیز ہے، اس کا مزاج بھی بتا دیتا ہوں. جو نزلہ، زکام اور چیسٹ کے انفیکشن والے پیشنٹ ہے وہ اس کو ہرگز یوز نہ کریں، کیونکہ اس کا مزاج سرد و تر ہے. گرمی والے مریض استعمال کریے، جن کو مطلب گرمی ہے وہ اس کو یوز کریں گے، ان کے لیے امرت کا درجہ رکھتا ہے. اور جو سردی والے پیشنٹ ہیں، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو چیسٹ کے انفیکشن ہے، یا جن کو جوائنٹس کا مسئلہ ہے، جوڑوں کی دردیں رہتی ہیں، وہ اس کو ہرگز یوز نہ کریں. تھوڑا بہت ہاں، اس کو اگر نمک اور کالی مرچ لگا کے یوز کرتے ہیں تو وہ اپنے جو اس کے وصف ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور ٹھنڈی مرضوں والے جو دوست احباب ہیں، جوڑوں کی مرضیں ہیں، چیسٹ کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ سانس کے مسئلے ہیں، جن کو ٹھنڈی چیزیں یوز کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، کوشش کرے وہ ٹھنڈی چیزوں والے ان کو تربوز کو یوز نہ کریں. جو مزاجن گرم مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اکاڑا، سائیوال، ملتان، آگے سندھ والے لوگ، جتنے بھی جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے وہ اس کو یوز کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ریاست خان صاحب بسم اللہ، جب مرضی آپ تشریف لائیے. آپ میں سے کوئی دوست ہے، آپ تنولی صاحب ہیں، آپ ہیں، شوکت محمود صاحب ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ ملنے کے لیے آئیے جناب. میں انشاءاللہ منتظر ہوں. آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہو، جو میرے ویور ہیں، میرے دوست ہیں، وہ جو مجھے دیکھیے، میرا کام تو اسپیچ کرنا ہے، آگے آپ لوگ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو آپ لوگ کی وجہ سے میں ہوں اور میری پہچان آپ لوگ ہیں. جب آپ کا دل چاہے آپ مجھ سے ملنے آئیے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. سیشن کافی لمبا ہو رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور آپ مشورہ دیتے رہا کریں کس چیز پہ اسپیچ کرنی ہے، میں اس پہ اسپیچ کر دیا کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ. کسی مسئلے کے لیے، کسی بیماری کے لیے آپ بتائیے گے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ہم موضوع در موضوع چلتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.